پڑھتے چلے جاؤ اور اس امتحان کے لیے اپنی تیاری مکمل رکھو. اور کبھی ایسا نہ ہو کہ تم کتاب کو کہیں اور رکھ دو، طاق میں رکھ دو، الماری میں رکھ دو، یا ایسی جگہ رکھ کے بھول جاؤ کہ تم پھر جب امتحان آئے تو تمہیں یاد ہی نہ ہو کہ کیا سوالات آئیں گے، کیا پوچھا جائے گا. تو آخرکار اس لیے تمہیں اس طرف آنا ہی پڑے گا کہ تمہیں پڑھنا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے. کتاب کھولنی پڑے گی، کتاب کھولو گے، کتاب میں سے اس کے اسباق سے گزرو گے تو تمہیں امتحان میں شرمندگی نہیں ہوگی اور مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اس لیے تمہارا فرض ہے کہ تم کوشش کرتے چلے جاؤ، اور کوشش کرو گے تو آخرکار تم کامیاب ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اگلا بند ہے اچھا. اب یہ ایک بند میں نے جو پڑھا ہے ابھی اس سے پہلے، وہ بند نمبر 4 ہے. اور اب ہم بند نمبر 3 جو کہ رہ گیا تھا، یہ اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ معنی کہ مشکل بہت ہے سبق، یہ معنی کہ مشکل بہت ہے سبق، برا ہے مگر اضطراب اور قلق. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو قلق کا مطلب بھی بتایا ہے اور میں نے آپ کو اضطراب کا مطلب بھی بتایا. ٹھیک ہے. بے چینی، گھبراہٹ، قلق، افسوس کرنا کہ دوبارہ پڑھو پھر پڑھو ہر ورق. ٹھیک ہے. پڑھے جاؤ جب تک ہے باقی رمق، کیے جاؤ کوشش میرے دوستو. اب دوبارہ دیکھیں، اسماعیل میرٹھی اس بند میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم مانتے ہیں، یہ ہم تسلیم کرتے ہیں کیا کہ ہمارے سبق بہت مشکل ہیں. کتاب میں کچھ ایسی چیزیں ہیں بہت مشکل ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تو اس کے لیے افسوس کرنا یا بے چینی پیدا کرنا اپنے اندر بہت بری بات ہے. آپ کو چاہیے کہ دوبارہ پڑھو، ہر ورق کو پڑھو، کتاب کو پڑھتے چلے جاؤ، اور کبھی بھی مایوس نہ ہو، نہ پریشان ہو، نہ افسوس کرو، نہ ہی اپنے آپ پہ یہ افسوس کرو کہ مجھے نہیں آتا، میں کیا کروں. ٹھیک ہے، یہ مشکل سبق ضرور ہے، لیکن اس سبق کو آسان بنانے کے لیے تمہیں چاہیے کہ تم بار بار وہ سبق پڑھو. ان ورق کہتے ہیں صفحے کو، ان اوراق کو، ان صفحات کو پڑھتے چلے جاؤ، دوبارہ پڑھو، اور پڑھے جاؤ جب تک ہے باقی رمق. اور تمہاری جتنی ہمت ہے، جتنی ذرا سی، جب تک تمہاری زندگی باقی ہے، جب تک تمہاری میں تھوڑی سی بھی جان ہے، یعنی یہ کہ تھکنا نہیں ہے، پڑھتے چلے جانا، پڑھتے چلے جانا. اور آخرکار تم پڑھتے پڑھتے اس بات کو سمجھ جاؤ گے، اس مشکل سبق کو جان جاؤ گے جو تمہیں بھول رہا ہے، جو تمہیں مشکل نظر آ رہا ہے، جو تم سوچ رہے ہو کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا. لیکن بار بار پڑھنے سے آخرکار تمہیں آسانی ہوگی، اور تم آخرکار ضرور ان نکات کو ڈھونڈ نکالو گے، ان باتوں کو جو کہ تمہیں مشکل نظر آ رہی ہیں ان مشکلات کو حل کر لو گے، اور اہم باتیں تمہیں انہی اوراق میں سے مل جائیں گی. اس لیے تمہیں کبھی بھی کوشش میں کمی نہیں کرنی چاہیے اور محنت کرتے چلے جانا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ اگلا جو سا ہے یہ میں نے پڑھا دیا آپ کو، چوتھا. اور اس کے بعد آگے ہے جو بازی میں سبقت نہ لے جاؤ تم. اگلا بند ہے، امید ہے آپ نے کتاب کھولی ہوگی، صفحہ نمبر 144 ہے. جو بازی میں سبقت نہ لے جاؤ تم. سبقت لے جانا، آگے بڑھ جانا، سبقت لے جانا، آگے بڑھ جانا. جو بازی میں سبقت نہ لے جاؤ تم، خبردار ہرگز نہ گھبراؤ تم. نہ ٹھٹکو نہ جھجکو نہ پچھتاؤ تم، ذرا صبر کو کام فرماؤ تم. تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ تم ان تمام مشکلات سے کبھی نہیں گھبراؤ، کبھی بھی نہیں گھبراؤ، بلکہ اگر تمہیں مقابلے کے لیے کسی نے للکارا ہے، پکارا ہے، یا تم اگر کسی مقابلے میں شرکت کے لیے گئے ہو، تو تمہیں دائیں بائیں دیکھ کر کبھی بھی مشکل میں نہیں پڑنا چاہیے. تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ تم محنت کرو اور مسلسل محنت کرو تم ناکام ہو جاؤ، بلکہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ کیا
کہ جو بازی میں سبقت نہ لے جاؤ تم، اگر تم مقابلے میں یا کھیل میں یا میدان میں کبھی تم آگے نہ بڑھ پاؤ، دوسروں سے پیچھے رہ جاؤ، آگے نہ بڑھو، تو پھر کیا ہوگا؟ خبردار ہرگز نہ گھبراؤ تم، کہ تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے، تمہیں خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، خبردار اس بات سے ہرگز نہیں تم نے گھبرانا۔ اس بات کو اپنے پلے سے باندھ دو کہ نہ تم نے ٹھٹکنا ہے، نہ جھجکنا ہے، نہ پچھتانا ہے، نہ ہی افسوس کرنا ہے تم نے، اور نہ ہی تمہیں شرم آنی چاہیے دوسروں سے یہ کہ ہائے میں پیچھے رہ گیا ہوں، اب کیا ہوگا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، اگر ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ میں پیچھے رہ گیا ہوں، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، یا میں سبقت نہیں لے کے گیا دوسروں پر، تو میں اب کیا میرا بنے گا، لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں تمہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی تمہیں اپنے حوصلے کو نہیں ہارنا چاہیے، اپنا حوصلہ قائم رکھو، کبھی بھی اپنے دل میں پچھتاوا نہ لے کے آؤ، بلکہ صبر کرو اور صبر کرتے چلے جاؤ، ذرا صبر کو کام فرماؤ تم۔ اور شاعر اس میں کہہ رہا ہے کہ صبر کے ساتھ آگے بڑھو، آخرکار ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ صبر ہی تمہارے لیے میٹھا پھل لے کے آئے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کیے جاؤ کوشش میرے دوست۔ آگے ہے اگلا بند ہے، زیاں میں بھی ہے فائدہ کچھ نہ کچھ، تمہیں مل رہا ہے صلہ کچھ نہ کچھ، ہر ایک درد کی ہے دوا کچھ نہ کچھ، کبھی تو لگے گا پتہ کچھ نہ کچھ، کیے جاؤ کوشش میرے دوست۔ اب دیکھیں یہ جو بند ہے یہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، اکثر امتحان میں آ بھی جاتا ہے اس کے بارے میں سوال، کہ زیاں کہتے ہیں نقصان، کہ جب ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ چھپا ہوتا ہے، ہر ناکامی کے پیچھے کوئی نہ کوئی کامیابی چھپی ہوتی ہے، انسان کو سبق دلانے کے لیے، سبق سکھانے کے لیے اس فائدے کے اندر کوئی نہ کوئی نصیحت ہوتی ہے۔ تمہیں مل رہے گا صلہ کچھ نہ کچھ، تو آپ کتاب پہ نظر رکھیں تو آپ کو سمجھ آتی جائے گی۔ تو شاید یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں ایک وقتی طور پہ نقصان ہوا ہے، یا ناکامی ہوئی ہے، یا فائدہ نہیں ہوا ہے، یا تمہیں تمہاری منزل نہیں مل سکی ہے، تو کوئی بات نہیں، یہ بات یاد رکھو کہ ہر ایک درد کی دوا کچھ نہ کچھ ہوتی ہے۔ اگر کسی کو درد ہوتا ہے تو اس کی دوا کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، کوئی نہ کچھ کا علاج ہوتا ہے۔ تو تمہیں یہ ناکامی ایک سبق دے رہی ہے، یہ تمہیں جو درد ملا ہے، یہ جو ناکامی ملی ہے، تو اصل میں اس میں ایک علاج بھی چھپا ہوا ہے۔ کیا اس کی دوا کیا ہے؟ کہ کبھی تو لگے گا پتہ کچھ نہ کچھ، کہ یہ جو زیاں ہوا ہے، یہ جو تمہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے، اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، آخرکار تمہیں فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن تمہیں ضرور پتہ چل جائے گا، ضرور پتہ لگے گا، ضرور علم ہو جائے گا، اور یہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ محنت کا پھل دے گا تو نہ صرف تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ باقی صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، محنت رائے گاہ نہیں جاتی، دنیا بھی دیکھے گی کہ تم نمایاں کامیاب ہو گئے ہو۔ اس لیے شرط یہ ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کیے جاؤ کوشش میرے دوستو، کہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنی کوشش کو انتہا تک پہنچا دو، اور اپنی کوشش میں کوئی کمی نہ چھوڑو۔ اس کے بعد آخری ہے اسماعیل میرٹھی، آخری بند میں کہتے ہیں، تردد کو آنے نہ دو اپنے پاس، تردد کو آنے نہ دو اپنے پاس، کہ ہے تردد کو آنے نہ دو اپنے پاس، ہے بیہودہ خوف اور بیجا ہراس، رکھو دل کو مضبوط قائم حواس، کبھی کامیابی کی چھوڑو نہ آس، کیے جاؤ کوشش میرے دوستو۔ یہ بند آپ کے لیے بہت ہی اہم اور بہت ہی سبق آموز ہے، بہت ہی زیادہ اس میں سبق ہے۔ کیا ہے کہ انسان جب محنت کرتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کو تردد، پریشانی اور فکر، تردد کہتے ہیں پریشانی یا فکر کو، تو تردد بھی ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے، یہ شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر تم محنت کر رہے ہو، اس دوران میں تمہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس کو پاس نہیں آنے دینا، اس کو اپنے پاس نہیں پھٹکنے دینا، بلکہ تم نے اس کو اپنی سوچ سے، اپنے خیال سے باہر نکال دینا ہے،
کیونکہ وہ کہتا ہے بیکار بات ہے، بےہودہ بیکار ہے یہ خوف، تمہیں خوف زدہ ہونا ہے تو پھر ظاہری بات ہے تمہارے راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ تمہیں تمہاری کامیابی کو اور تم سے دور کر دے گی۔ تمہیں چاہیے کہ تم خوف کو پرے کرو، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پریشانی، ہراس، خوف، ڈر وہ بھی بے جا ہے، وہ بھی بیکار ہے۔ اس لیے تمہیں اگر آگے بڑھنا ہے تو اپنے اندر سے خوف، ناکامی کا خوف اور آگے بڑھنے سے جو خطرات درپیش ہیں ان کا خوف تم سے اس کو دور کرنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا۔ رکھو دل کو مضبوط قائم حواس، کبھی کامیابی کی چھوڑو نا آس۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ امید پر دنیا قائم ہے، دنیا امید پر قائم ہے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم اپنے دل کو مضبوط رکھو، اپنی ہمت جوان رکھو، ٹھیک ہے، اس کو ڈگمگانے نہ دو، اپنے قدم کو مضبوطی سے، اپنے حوصلے کو قائم رکھو، مضبوط قدموں کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ راستے میں جتنی مشکلات ہیں ان سے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرو اور اپنے اوسان خطا نہ ہونے دو، اپنے حواس بنتے ہیں ان کو قائم رکھو، ٹھیک ہے، اپنا جوش، اپنا جذبہ قائم رکھو اور اپنے حواس قائم رکھو، کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہنے دو، محنت کرتے چلے جاؤ اور کبھی کامیابی کی چھوڑو نہ آس۔ اور آخر میں وہ کہہ رہا ہے کہ آس، امید رکھو، کیونکہ دنیا امید پر قائم ہے، کبھی کامیابی کی چھوڑو نہ آس، کہ کامیابی ہمیشہ انہی کو حاصل ہوتی ہے جو محنت کرتے ہیں، اور جو محنت کرتے ہیں وہ نا امید نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو ضرور پھل لگائے گا، کیونکہ جو محنت کرتے ہیں، جو مشقت کرتے ہیں، جو امید کا دامن پکڑے رکھتے ہیں وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی امید اور آس کو کبھی بھی نہیں ٹوٹنے دیتا۔ اس کے لیے شرط ایک ہی بتائی ہے شاعر نے، آخر میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کیے جاؤ کوشش میرے دوستو، کہ اے میرے دوستو، اے میرے، اب وہ طالب علموں سے مخاطب ہیں، کہ اپنے پڑھنے والوں سے مخاطب ہیں کہ اگر تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی کوشش کو انتہا تک پہنچا دو۔ امید ہے آپ کو یہ جو نظم ہے کوشش کیے جاؤ اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آئندہ ہم آپ کو اس کی مشق بھی کروائیں گے، اور آخر میں آپ کو اگر یہ خورشید اردو ادب چینل کی کاوش پسند آئی ہے، اگر آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور اس کو لائک بھی کریں، اور اپنے ریمارکس، اپنے جو آپ کی رائے ہے آراء اپنی بھی پیش کریں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔